اس یزیدی فعل کا جواب دیا گیا ہے بڑے کمال انداز میں۔ وہاں کے حسینیوں نے یہ نعرہ بلند کر دیا ہے، اس شہر پر اسی نام کا پرچم لہرائے گا۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ یہ خبر منظر عام پر آئی سوشل میڈیا پر، ہر جگہ پر، کچھ دنوں پہلے روضہ سیدہ زینب سے ایک پرچم کو اتار دیا گیا جس پر لکھا گیا تھا یا زینب، اور وہاں کی حکومت کی جانب سے یہ اقدامات کیے گئے، جو بنی امیہ کے پیروکار ہیں ان کی طرف سے یہ کام کیا گیا اور اس پرچم کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اور کہا یہ گیا، وجہ یہ بتائی گئی اس پرچم کو اتارنے کی کہ یہ شیعوں کا پرچم ہے، حالانکہ اس پر لکھا ہوا تھا یا زینب۔ یعنی ہمارے لیے تو یہ بات باعث فخر ہے کہ اہل بیت کو شیعوں کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، ہمارے مسلک کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے باعث فخر ہے، سوچنے کا مقام برادران کے لیے ہے۔ اس حوالے سے دنیا بھر میں حسینیوں میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا گیا، اور خاص طور پر شام میں، دمشق میں روضہ سیدہ زینب کے جو عالم دین ہیں، خطیب جمعہ بھی ہیں جن کا نام ہے شیخ آدم الخطیب، انہوں نے اس حوالے سے اپنا بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کیا اپنے خطاب میں۔ عربی زبان میں وہ ویڈیو بھی موجود ہے، اس میں انہوں نے بہترین طریقے سے اپنا پیغام پہنچایا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پرچم لہرا رہا تھا روضے پر، یہ کسی مسلک کا نہیں ہے، کسی جماعت کا نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدت اور محبت اہل بیت میں لگایا گیا تھا، اور اس پرچم کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ جن کو تکلیف ہے اس پرچم سے، یہ انہوں نے بات کہی کہ جو اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ لوگ شر پسند ہیں، وہ لوگ فتنے کو ہوا دینے والے ہیں، وہ لوگ فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے ہیں۔ اور مزید انہوں نے حکومت کو یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ طاقت کے زور سے اس طرح کی حرکتیں کرنے سے، ظلم کرنے سے شیعہ قوم اپنے عقائد سے ہٹ جائے گی، ہم لوگ پیچھے ہو جائیں گے، تو یہ تم لوگوں کی بھول ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ طاقت سے کبھی عقائد کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اور بالکل درست بات کہی انہوں نے یہ کہ اس چیز کی تو تاریخ گواہ ہے کہ اگر طاقت کے زور سے کچھ ہونا ہوتا تو آج دنیا بھر میں جو حسینی ذکر حسین کر رہے ہیں، یہ تو پھر ہونا ہی نہیں تھا، پھر تو دب جانا تھا۔ لیکن طاقت کے زور سے عقائد کو دبایا نہیں جا سکتا، اور اس یزیدی فعل کا جواب دیا گیا ہے بڑے کمال انداز میں عراق کے مومنین کی جانب سے، کہ وہاں شام میں روضہ سیدہ زینب سے یا زینب کا پرچم اتارا گیا، اور بالکل وہی پرچم اگلے ہی دن مولائیوں کی جانب سے، حسینیوں کی جانب سے کاظمین شریفین میں روضہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام پر وہی پرچم جس پر یا زینب لکھا ہوا تھا، وہ پرچم بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ وہاں پر بلند کیا گیا، لہرایا گیا۔ گویا یہ پیغام دیا گیا کہ تم یزیدی کچھ نہیں کر سکتے، تم حسینیت کا علم جھکا نہیں سکتے۔ ایک مزار سے تم نے پرچم ہٹا دیا، دوسرے مزار پر آج بھی لہرا رہا ہے، اور ایک مزار سے تم نے اگر ہٹا بھی دیا تو جو مومنین کے دلوں میں یہ پرچم لہرا رہا ہے وہ کیسے ہٹاؤ گے، اس کو کیسے اتارو گے؟ اور جن ناموں کے پرچم تم چاہتے ہو نا کہ لہرائے جائیں، وہ کہیں نہیں لہرائے جا سکتے دنیا میں۔ ان کے حصے میں رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ان ناموں کے حصے میں یزیدیت ناکام تھی، ناکام ہی رہے گی، یہ لوگ جو مرضی کر لیں۔ اور مومنین یہ بات یاد رکھیے گا، ان حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی حکومت کا برا وقت شروع ہونا ہوتا ہے تو ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ حکومت خود سے اقدامات کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے اقدامات اس کے اقتدار کے خاتمے کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہ جو بار بار بغض اہل بیت دکھایا جا رہا ہے وہاں کی حکومت کی جانب سے، یاد رکھیے گا یہ میری بات، یہ بات ان کے گلے پڑ جائے گی، یہ اقدامات ان کے گلے پڑ جائیں گے، کیونکہ شام کے مومنین نے، وہاں کے شیعہ علماء نے تو حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کی پیشکش کر دی تھی، اور وہاں کے علماء جولانی کو ملے بھی تھے۔ اس بات پر وہ لوگ متفق ہوئے تھے کہ ہم فرقہ واریت نہیں چاہتے، ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو بار بار اقدامات کیے جاتے ہیں، ایسے اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں جن سے یزیدیت کی بو آتی ہے، جیسے یہ پرچم اتار دیا گیا روضے سے، ان اقدامات سے وہاں کے مومنین کے دلوں میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، ان کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ وہاں کے حسینیوں نے یہ نعرہ بلند کر دیا ہے کہ تم نے اس روضے سے نام زینب کا پرچم ہٹایا ہے، یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس شہر پر اسی نام کا پرچم لہرائے گا، کیونکہ یہ شہر فاتح شام کا شہر ہے، اور فاتح شام پاک سیدہ زینب صلی اللہ علیہ ہیں،
کہ جنہوں نے 1400 سال قبل یزید کی حکومت کو قید اور پابندیوں کے باوجود یزید کو نشان عبرت بنا دیا، تو آج جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے ان کی حکومت کا خاتمہ بھی جلد ہو جائے گا۔ مومنین کرام، آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔